حضرت سلمہ ابو سلمہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو بچے کا نام سلمہ رکھا۔ حضرت سلمہ اتنے پیارے تھے، خوبصورت تھے کہ باپ نے اپنا نام ہی چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ابو سلمہ کہلانا پسند کیا۔ ماں اتنا پیار کرنے لگی بیٹے سے کہ ماں کا نام ام سلمہ مشہور ہو گیا۔ اتنے پیارے بیٹے تھے کہ مکے کی عورتیں روز آتی، کوئی بی بی آ کہتی ذرا تھوڑی دیر بچہ دینا، ایک اور بی بی آ گئی تھوڑی دیر میں نہ کھلا لوں۔ محلے کی عورتیں بڑا پیار کرتی۔ حضرت ابو سلمہ جب کفار مکہ سے تنگ آ گئے تو مدینے جانے کا ارادہ کیا۔ جب گئے نا مدینے کی سرحد پہ تو جناب ام سلمہ کے میکے والے آ گئے، آ کہنے لگے ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی کوئی نہیں جائے گی۔ وہ جناب ام سلمہ کو لے گئے، پیچھے سے جناب ابو سلمہ کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ سارے آ گئے، کہنے لگے، ان کا والد کہنے لگا ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، یہ بچہ ہماری نسل ہے، میرا پوتا نہیں جائے گا۔ حضرت ابو سلمہ بچہ اپنی طرف کھینچتے، ان کا قبیلہ اپنی طرف کھینچتا، اسی حالت میں بچے کا بازو اتر گیا۔ بچہ ان کے میکے والے لے گئے، بیوی سسرال والے لے گئے۔ جناب ابو سلمہ تھوڑا آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے بیٹا بھی مجھے بڑا پیارا ہے، بیوی بھی بڑی پیاری ہے، لیکن شہر مدینہ کا بھی جواب نہیں، میں مدینے ہی جاؤں گا۔ حضرت ابو سلمہ مدینے چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ سارا دن ایک پہاڑی پہ بیٹھی رہتی اور روتی رہتی، اور جو اس طرف سے آتا ان کے سسرال کی طرف سے اس سے پوچھتی میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو سلمہ مدینہ منورہ میں پہاڑ پہ بیٹھے رہتے، جو لوگ مکے آتے پوچھتے میرے بیٹے کو دیکھا ہے کہیں گلی میں کھیلتے، ان کی ماں کا کیا حال تھا، کسی کو رحم نہیں آیا میری بیوی پر ابھی بھی۔ صبح شام میں روتے گزر گئی، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، پورا سال گزر گیا۔ تو بنو مغیرہ کے سیانے لوگ جمع ہو کے جناب ام سلمہ کے باپ کے پاس گئے، کہنے لگے بس کر دے، تیری بیٹی کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں بیٹی کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ وہی سارے لوگ پھر مل کے حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے پاس گئے، کہا تمہیں اس بچے پہ رحم نہیں آتا، اس چھوٹے سے پھول پر کرم نہیں آتا، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تم نے جدا کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ کے رشتہ دار بھی مان گئے۔ اب ام سلمہ اپنا بیٹا لے کے ایک جگہ جمع ہوئی تو ان کا ابا پوچھنے لگا بیٹی اب یہی رہو گی نا؟ حضرت ام سلمہ کہنے لگی ابا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، جس مدینے کے لیے سال پورا تکلیفیں صحیح ہے، اس کو چھوڑ کے میں یہاں رہوں گی؟ کیا ایک گھوڑے کا بندوبست کر دو، مجھے اور میرے بیٹے کو گھوڑے پہ تم بٹھا دو اور مدینے میرا اللہ مجھے پہنچا دے گا۔ بھائیو اس انداز میں ان کی ملاقات ہوئی۔ زندگی میں صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، استقامت نہیں رہی۔ ہمارے کمزور لب و لہجے نے خودکشیوں کو ایجاد کیا، ہماری کمزور طبیعتوں نے فساد کو ایجاد کیا، ہمارے رشتے ہماری مرضی کے، میری مرضی پہ میرا چچا چلے تو میرا تعلق ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی کر جائے تو پھر میرا کوئی رشتہ۔ او بھائی یہ کیا رشتہ دار چلانے کا طریقہ ہوا؟ استقامت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں، صبر ہی نہیں۔